السلام علیکم، ایک نئی ویلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابرار حسین استوری۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر آج آپ ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف جو ہے شکایت ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اور 8 ججز کے خلاف یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون اور بل پر جو ہے 8 رکنی بینچ بنایا اور کیس سنا اور اس پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ تو وکیل ہیں داؤد ایڈوکیٹ، جنہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال سمیت 8 ججز پر، اور ساتھ ساتھ اس سے قبل جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کے خلاف ایک آڈیو جن کی مبینہ وہ بھی وائرل ہوئی تھی، ان تمام کے معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلے بھی جو ہے اس حوالے سے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف بھی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اب ان 8 ججز کے خلاف بھی انہوں نے ریفرنس جو شکایت ہے وہ درج کرا دی ہے۔ داؤد ایڈوکیٹ نے اپنے ریفرنس میں کیا جو ہے پوائنٹس اٹھائے ہیں اور وہ کیا الزامات لگا رہے ہیں، ان تمام معاملات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے لگائے گئے الزامات درست ہیں یا غلط ہیں، یا پھر چیف جسٹس پاکستان سمیت 8 ججز جو اس وقت سپریم کورٹ میں اکثریتی جو پینل کا حصہ ہیں، کیا ان پر لگائے گئے الزامات درست ہو سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت 15 ججز ہیں، 15 میں سے 8 ججز نے جو ہے پارلیمنٹ کا بنایا گیا جو قانون تھا عدالتی اصلاحات کے حوالے سے، اس پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے اس کو رکوا دیا ہے۔ اس کے خلاف اب جہاں پر پی ڈی ایم سرکار وہاں پر اس حوالے سے سپریم کورٹ کے ان 8 ججز کے اگینسٹ نظر آتی ہے، وہیں پر ایڈوکیٹ داؤد کو بھی جو ہے اس حوالے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور داؤد ایڈوکیٹ کیونکہ صحافی بھی رہ چکے ہیں اور اچھے لائر بھی ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس حوالے سے ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور ریفرنس میں کیا سوالات ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اور قانون دان ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ، جن کی طرف سے دائر ریفرنس میں آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعات 3 تا 6 اور 9 کی خلاف ورزی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے علاوہ 8 ججز، جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید کو بطور فریق شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس کے متن میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کے بل کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں غیر آئینی طور پر 8 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ چیف جسٹس درخواستوں کی سماعت کے لیے بینچ کی خود سربراہی کر کے مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ باقی 7 ججز بھی پارلیمنٹ کے بل پر سماعت اور اسے معطل کر کے آئین، قانون اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ریفرنس کے متن میں مزید یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن کیس میں 17 رکنی فل کورٹ اور اعتزاز حسن کیس میں 12 رکنی بینچ پہلے ہی بل کے خلاف حکم امتناع جاری نہ کرنے کے اصول طے کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کم تعداد کے حامل 8 ججز نے پارلیمنٹ کے بل کے خلاف حکم امتناع جاری کر کے ڈاکٹر مبشر حسن اور اعتزاز حسن کیس کی بطور اکثریتی ججز کے فیصلے کی پابندی نہ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے علاوہ میاں داؤد نے اپنے ریفرنس میں مزید الزامات عائد کیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنی ذاتی سیاسی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ مستقبل کے ممکنہ چیف جسٹس صاحبان جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شاہد وحید نے 8 رکنی بینچ میں شامل ہو کر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جہاں ججز کا مفاد سامنے آ جائے وہاں لازمی پابندی کی گئی ہے کہ ججز اس کیس سے خود کو الگ کر لیں، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت مستقبل کے مذکورہ بالا تینوں ججز صاحبان نے اس لازمی آئینی پابندی کو نظر انداز کر کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کرپشن الزامات کا سامنا کرنے والے جسٹس مظاہر نقوی کو تحفظ فراہم کر کے آئین اور مس کنڈکٹ کیا ہے، اور اوپن کورٹ میں
بیان دیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کو ساتھ بٹھا کر کس کو پیغام دیا گیا کہ وہ اپنے جج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جو آڈیو وائرل ہوئی تھی مبینہ طور پر، اس کے بعد ان پر بہت سارے الزامات لگائے گئے، اور اس الزامات کی بنیاد پر ہی میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہاں پر ریفرنس فائل کیا ان کے اگینسٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ریفرنس میں بڑے الزامات لگائے گئے، بلکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی فیملی، ان کے بیٹوں کے حوالے سے، ان کی جائیدادوں کے حوالے سے الزامات لگائے گئے کہ ان کے بیٹوں نے جو ہے لاہور میں پریکٹس کے دوران مظاہر نقوی نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسز دیے اور ان کے فیصلے کروائے اور فائدے دیے۔ ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بڑا الزام لگایا گیا کہ ان کی بیٹی بیرون ملک پڑھتی تھی، ان کے اکاؤنٹس میں جو معاملات ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ سارے جو ہیں کسی شخص کے نے ذاتی طور پر بھیجے ہیں، تو اس حوالے سے بھی الزامات لگائے گئے ہیں، اور انہی الزامات پر جو ہے میاں داؤد نے ریفرنس دائر کیا، اور اس پر بڑی تعداد میں جو ہے پاکستان بار کونسل کے ساتھ ساتھ وکلا تنظیمیں ہیں اور وکلا ہیں ذاتی طور پر، اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم سرکار میں موجود جو حکمران اتحاد ہے، ان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی سمیت دیگر جماعتوں نے بھی جو ہے اس حوالے سے انکوائری اور ریفرنس کے حوالے سے جو شکایات ہے اس کی تحقیقات کی جو ہے وہ بارہا مطالبہ کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر جو میاں داؤد ہیں اس نے ریفرنس میں مزید کیا کہا ہے، جو 8 ججز کے حوالے سے ریفرنس دائر کیا گیا اس میں، جس میں جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے بھی ریفرنس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، کیونکہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف صرف ٹیکس تنازع کا نہیں بلکہ باقی سنگین بدعنوانیوں کے الزامات بھی ثبوتوں کے ساتھ ریفرنس میں شامل تھے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے اپنے ریفرنس میں مزید الزامات عائد کیے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی نے غیر قانونی طور پر خود کو غلام محمود ڈوگر کیس میں اسمبلیوں کے الیکشن تنازع میں بھی ملوث کیا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں پنجاب اور کے پی انتخابات کے حوالے سے جو ہے جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن نے جو ہے اس کیس کو سنا تھا۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن اور منیب اختر نے چیف جسٹس پاکستان کو از خود نوٹس لینے کے لیے یہ معاملہ بھجوایا تھا پنجاب میں اور کے پی انتخابات کے حوالے سے۔ پھر اسی کیس میں ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں جو بینچ سن رہا تھا انہوں نے طلب کیا تھا اور ان سے تمام معلومات لی تھی، اور اسی دن ہی اس عدالت میں یہ جو ہے معاملات سامنے آئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ حکومت فنڈز نہیں دے رہی الیکشن کرانے کے لیے، فوج جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی ہے، ساتھ ساتھ عدلیہ جو ہے وہ آروز نہیں دے رہی۔ یہ 3 پوائنٹس اٹھائے تھے۔ اس کے بعد ہی چیف جسٹس پاکستان نے اس معاملے کا اس کو نوٹس لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 4 اپریل کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے اپنے ریفرنس میں مزید الزام عائد کیا کہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی نے غیر قانونی طور پر خود کو غلام محمود ڈوگر کیس میں اسمبلیوں کے الیکشن تنازع میں بھی ملوث کیا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن از خود نوٹس کیس کا اکثریتی فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، جو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال انتظامی اختیارات کے بدترین ناجائز استعمال کے مرتکب ہوئے ہیں، جبکہ تمام متنازع بینچوں کی تشکیل کے مرکزی ذمہ دار چیف جسٹس پاکستان ہی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جونیئر ججز کی سپریم کورٹ تعیناتی کر کے الجہاد ٹرسٹ اور ملک اسد کیس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت 8 ججز اعلیٰ معیار پر مبنی ایماندار کردار برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت 8 ججز مفادات کے ٹکراؤ کے اصول پر عمل درآمد میں بھی ناکام رہے ہیں، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت یہ 8 ججز ذاتی سیاسی دلچسپی کے مقدمات کی سماعت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے 8 ججز خود کو مقدمات پر اثر رسوخ استعمال کرنے کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت 8 ججز باقی ججز کے ساتھ باہمی تعلقات بہتر رکھنے میں بھی ناکام ہوئے، اور اسی طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت یہ 8 ججز سپریم کورٹ کی عوام میں بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل سے استدعا کی گئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت ان 8 ججز کو انکوائری کر کے برطرف کرنے کا حکم دیا جائے اور ریفرنس کے حتمی فیصلے تک انہیں فوری کام سے بھی روکا جائے، جبکہ 8 ججز کے خلاف ریفرنس کی کاپی جسٹس قاضی فائز اسحاق جو سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج ہیں انہیں بھی بھیجا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو تیسرے سینئر جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ کو بھی بھجوایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف ریفرنس آنے کے بعد ان کی جگہ ممکنہ اگلے ممبر سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔
रेफरेंस की कापी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी भिजवाई गई है। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अब माजी की तरह बहुत सारे रेफरेंसेस ज़ेर अल्तवा हैं और ये रेफरेंस भी यकीनन एक सवालिया निशानात हैं, और जो इल्ज़ाम लगाने वाले वकील हैं उनके इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है ये तो आप सबको इल्म भी है, और आजकल हर शख्स ये जानता है कि क्या ये इल्ज़ामात सियासी हैं या हकीकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अब 8 इन जजेस पर जो है मियां दाऊद ने रेफरेंस फाइल किया है। ये रेफरेंस कब सुना जाता है ये तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे खुद इल्ज़ाम लगाया गया है, तो देखते हैं कि इस पर क्या मुमकिन तौर पर होता है। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस एक तरफ, 7 जजेस एक तरफ। यकीनन लड़ाई बढ़ चुकी है, अंदरूनी खिलफशार बढ़ चुका है, और अवाम समेत सियासी जमातें इसका मजाक उड़ा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चाहिए कि वो खुद सबसे पहले अपने इदारे के अंदर इत्तेफाक पैदा करें, ताकि जो दूसरे हैं जो उन पर तनकीद करते हैं या उनके फैसलों पर बोलते हैं, मुखालिफत करते हैं, उन्हें जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।